السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کا خادم راہی قاسمی امام و خطیب جامع مسجد چک منگلور آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ حضرات گرامی، بہت سے حضرات یہ سوال کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے، عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ عید کی نماز مساجد میں تو چند افراد مل کر پڑھیں گے اور باقی حضرات عید کی نماز اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں گے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ عید کی نماز واجب ہے اور اس کے بعد پڑھا جانے والا خطبہ سنت ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ایک امام اور 3 مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا جو حضرات عید کی نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں گے وہ 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مع زائد واجب 6 تکبیروں کے پڑھیں گے۔ نیت نماز یوں ہوگی: نیت کرتا ہوں نماز کے لیے، نماز پڑھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مع زائد واجب 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی جانب۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا صرف افضل ہے۔ طریقہ نماز یوں ہوگا: تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کیجئے اور ناف کے نیچے باندھ لیجئے۔ ثنا پڑھی، ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ طریقہ یہ ہوگا: اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کیجئے اور چھوڑ دیجئے 1۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کیجئے اور چھوڑ دیجئے 2۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کیجئے اور ناف کے نیچے نیت باندھ لیجئے، ہاتھوں کو باندھ لیجئے۔ اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، مقتدی حضرات خاموش رہ کر سنیں گے۔ قرات کے بعد رکوع، سجود۔ دوسری رکعت میں پھر امام صاحب قرات کریں گے اور قرات کے بعد زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ طریقہ یہ ہوگا: اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کیجئے اور چھوڑ دیجئے 1۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کیجئے اور چھوڑ دیجئے 2۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کیجئے اور چھوڑ دیجئے۔ چوتھی مرتبہ تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیے، کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیے۔ اس کے بعد نماز مکمل ہوگی۔ نماز سے فراغت کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، زبانی ہو، کتابی ہو، موبائل میں دیکھ کر ہو۔ مختصر خطبہ یہ ہے: پہلا خطبہ: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد 3 مرتبہ کہیے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ خطبہ پہلا مکمل ہو گیا۔ امام صاحب بیٹھ جائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جائیں گے دوسرے خطبے کے لیے۔ دوسرا خطبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بالفرض اگر یہ دونوں خطبے پڑھنے بھی دشوار ہوں، مشکل ہوں، تو پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اور دوسرے خطبے میں التحیات یا درود پاک، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے وہ پڑھ لیں، اس سے بھی خطبے ادا ہو جائیں گے۔ بالفرض حضرات گرامی، اگر عید کی نماز پڑھانے والا ہی کوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں تمام حضرات انفرادی طور پر اکیلے تنہا 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز چاشت کی پڑھ لیں گے۔ اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرات گرامی، عید کے روز غسل کیجئے، صاف ستھرے کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، غربا کا خیال رکھیے، اور بلا وجہ بازاروں کے چکر نہ کاٹیے۔ ایک اہم اپیل آپ حضرات سے یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں میرے مشفق و محسن کرم فرمائے بے بدل استاد محترم رئیس المحدثین شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مشفق استاد کی مغفرت فرمائے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، کروٹ چین نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کرم کا فضل کا رحم کا معاملہ فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، پوری امت کو، پوری علمی دنیا کو آپ کا بدل عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی میرے مشفق استاد کے لیے ایصال ثواب فرما دیجیے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔